بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہم اکورڈز کیا ہے؟ یعنی کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارے بچے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر ابراہم اکورڈ کیا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی جو پس منظر ہے اور یہ ہے کیا، اور یہ اس میں کیا، یہ معاہدہ کیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہم اکورڈ مطلب اس کا یہ ہے کہ معاہدہ ابراہیمی، یہ دراصل یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں اسرائیل، یعنی کہ یہ بیسیکلی جو ہمارا مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں اسرائیل اور اس کے ساتھ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر یہ امن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا، یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو دوسرے عرب ممالک ہیں، جتنے بھی خطے کے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب سمیت، ایون کہ اس میں فلسطین بھی سمیت جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرانا، اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کہ مسلم امت کے ساتھ ایک امن معاہدہ اسرائیل کا، اس کو ابراہم اکورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس میں اب پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری۔ ہوا اس طرح سے کہ ایک نام ہے جی جیریڈ کروشنر، اور یہ جو جیریڈ کروشنر جو ہے یہ ٹرمپ کا دماد ہے، یعنی کہ سن ان لا اس کو کہہ لیجئے۔ یہ ٹرمپ کا مطلب کہ دماد ہے، اور اس کی جو مدر ہے اس نے بہت زیادہ اس کی یہودیت کی روشنی میں، یہودیت کی تعلیمات کی روشنی میں جیریڈ کروشنر کی تربیت کی ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت میں یا اس کا جو ذہن ہے اس میں یہودیت کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اوپر سے جو امریکہ کی جو ویسے بھی جو پالیسی ہے وہ یہودیت نواز ہے۔ وہاں پر یہودی جو ہیں وہ ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور وہاں پر وہ ان کا انفلوئنس ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب ابراہم اکورڈ جو ہے اس کی ہسٹری اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ 2017 میں جیریڈ کروشنر کو ٹرمپ نے، یعنی کہ اس کا جو پہلا جو ٹینیور تھا، تو اس ٹینیور میں ٹرمپ نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں یہاں پر آپ ان کو سٹڈی کریں۔ مقصد یہودیت کو فروغ دینا تھا۔ گریٹر اسرائیل کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے مقدم رکھنا، اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کرنا، اسرائیل کو مضبوط بنانا، اسرائیل کے دفاع کو مضبوط بنانا۔ تو جیریڈ کروشنر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اس کو یہ منسٹر تھا، اسپیشل منسٹر ان کا، کہ آپ ذرا ان ممالک کو دیکھیں۔ اس نے ساری پھر ان کی ہسٹری سب سے پہلے دیکھی کہ اسرائیل اور ان کی جیوگرافک جو لوکیشن ہے، ان کے کیا معاملات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور دیگر جو ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ کیسے ان کو سیٹسفائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں اس کے اوپر باقاعدہ کام اور باقاعدہ ایک ریسرچ کا آغاز ہوا، جو کہ جیریڈ کروشنر نے کیا ٹرمپ کے کہنے کے اوپر، یہ ذرا بازار میں رکھ لیں۔ اور پھر 2019 کی بات ہے، 19-20 کی، کہ جب پوری دنیا کووڈ-19 ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا شکار ہوئی، دنیا کو اپنی خبر نہ رہی، اور دوسری طرف جیریڈ کروشنر کی محنت، اس کی ایک لحاظ سے کہہ لیجئے کہ اس نے اپنا اثر دکھایا، جو کہ وہ 2017 سے وہ کام کر رہا تھا، جو کہ اس کو پروجیکٹ دیا گیا تھا، اس کو یہ اسپیشل ایک فیلڈ دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، گریٹر اسرائیل کے اوپر۔ تو اس نے یہ معاہدہ وہ منظر عام پر لے کر آیا، اور اس میں یہی تھا جی کہ آپ معاہدہ کریں، اور اس کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا۔ ابراہیمی معاہدہ اس لیے اس کو کہا گیا مطمئن کرنے کے لیے، جیسے بہت ساری چیزیں، جیسے ہم سود کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہمارے مختلف بینکوں میں، اس کی ہم اصطلاح یعنی کہ اسلامی منافع کے نام سے یا انٹرسٹ کے نام سے، یعنی کہ ہم ان اصطلاحات کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ ابراہیمی اصل میں مسلمانوں کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ جتنے بھی یہ ہمارے سامی ادیان ہیں، مطلب کہ 3 بڑے سامی ادیان ہیں، ان میں اسلام، کرسچینٹی، مسیحیت، اور اس کے علاوہ یہودیت، اور ان کے جو جد اعلیٰ جو ہیں، جد امجد جو ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یعنی کہ بظاہر اگر ہم یہ کہیں تو یہ بڑا ایک ہمیں اس میں بڑی ایک اٹریکشن نظر آتی ہے، ہمیں بڑا اطمینان نظر آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا ان کی گہرائی میں جائیں، یہ ایک الگ سے ایشو ہے کہ کیا جو
مذاہب ابراہیمی جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان کی جو ایجوکیشن ہے یا ان کی جو تعلیم، وہ تو اسلام ہے، جو تو پیورلی مسلمان ہیں، یعنی کہ ان کی ایجوکیشن میں سے ہم عیسائیت کو نکال لائیں، ان کو پروٹیکشن دے دیں یا یہودیت کو، تو یہ بات تو پھر یہی ایک دوسرے رخ پہ چلی جائے گی۔ بہرحال مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہمارے جد امجد ایک ہیں، تینوں مذاہب اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو رہے ہیں بقول ان کے، تو لہٰذا اس کو ابراہم اکورڈ یا معاہدہ ابراہیمی کا نام دیا گیا کہ جی ہم ایک ہیں، ہم ایک دادے کی اولاد ہیں، ہم ایک انسان کی اولاد ہیں، ہمارا جد امجد ایک ہے، تو آئیں ہم کیوں آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، ہم کیوں جھگڑے کر رہے ہیں، ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک معاہدے کی روح سے، اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے 2019 میں یہاں پر پھر کہ دنیا اس وقت کووڈ میں لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، تو سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اس میں آ گیا، اور اس کے علاوہ پھر بعد میں بحرین، مراکش اور سوڈان بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات، یہ اس کا انیشیٹو تھا۔ انیشیٹو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جیرڈ کرشنر نے 2017 میں اس کے اوپر کام کیا، اور 2019 میں وہ معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اس میں باقاعدہ اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیں، اب اس میں امریکہ اور اس نے ساتھ سعودی عرب کو بھی جاری بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، سعودی عرب بھی امریکہ کے، ان کی کوشش اب یہ ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں یعنی کہ ان کو بھی اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے، اور سب سے بڑا جو ان کا جو ٹارگٹ ہے، سب سے بڑا ان کی جو خواہش ہے، اگر کہہ لیں تو معاہدہ ابراہیمی مکمل ہی ان کی نظر میں تب ہوتا ہے کہ جب اس میں پاکستان شامل ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے عرب ممالک فرض کر لیں کہ جی سوڈان چلا گیا، متحدہ عرب امارات چلا گیا، سعودی عرب اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، پاکستان کا ایشو کیا ہے؟ بڑا یہ گہرا سوال ہے۔ اصل میں اس میں پاکستان جب بنا تھا 1947 میں، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل میں معاہدہ ابراہیمی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا، اصل یہ بات ہے۔ اب یہ بات سن لیں کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں پالیسی دی ہے، یعنی کہ ہماری جو روح میں ہماری جب ہم پاکستان جو پیدا ہوا، پیدائش کے ساتھ ہی جو چیز ہمیں سکھلائی گئی، اور جو پوری ہماری 25 کروڑ کا عوامی معاہدہ ہے، پوری پاکستان کی جو عوام ہے، ریفرینڈم کرا لیں تو یہ 99% ووٹنگ اس کے اوپر یہی ہوگی کہ ہم نے کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو۔ اب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اس معاہدے میں شامل ہونے کا مطلب پھر میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کو تسلیم کرنا، پھر ہی گریٹر اسرائیل ہو سکتا ہے، پھر ہی اسرائیل کا دفاع مکمل ہو سکے، اس کی کوئی مخالفت نہ ہو، اس کے سارے حامی بن جائیں، اس کی مطلب کہ ہاں میں حاملہ نہ شروع کر دیں۔ اور ساتھ میں جو بڑی جو باتیں کی جا رہی ہیں جی اکانومی کے حوالے سے پاکستان کو، ہمارے بعض جو سیاستدان جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات بھی بعض دفعہ نظر آتے ہیں جی کہ جو عرب ممالک کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے، یا جو فیصلہ سعودی عرب کا ہوگا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں سعودی عرب اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی بالکل تفریق نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا مرکز ہے، یعنی ہمارے حرمین شریفین وہاں پر ہیں، اس سے بڑی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس وہاں پر موجود ہے، یہ سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، اسلام وہاں سے، اسلام نے جنم لیا، وہاں سے نشو و نما پائی، ہمارا تو وہ مرکز ہے ہر لحاظ سے۔ سعودی عرب کے بغیر تو ہم ککھ کے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہی حقیقت ہے۔ لیکن جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جب بات آئے گی تو پھر بے شک جو عرب ممالک کر رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ہمیں مشروط ہم نے نہیں کر لینا اپنے آپ کو کہ جو عرب ممالک اگر تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے، کیونکہ یہ ہمارے بلڈ میں چیز شامل ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست میں کہہ رہا ہوں جب بنی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کسی صورت بھی ان فیوچر
اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ہم، کیونکہ وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور وہ فلسطینی ایریاز کے اوپر ہے جو کہ ظلم ہے. وہ ساری جو زمین ہے وہ فلسطین کی ہے، تو ہم ان کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ شروع دن سے ہمارا ایجنڈا ہے. اب یہ تو ایک ہو گیا. پاکستان کو جو آفرز دی جا رہی ہیں جی کہ جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کو جی آسان قرضہ دیں گے، پاکستان کے قرضے معاف ہو جائیں گے، ہمارا بزنس بڑھ جائے گا، پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے گا، ہم عرب جو دنیا ہے اس کا بھی حصہ ہوں گے، امریکہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہوگا، اسرائیل بھی. وہ ساری چیزیں بظاہر تو بڑی اس میں ہمیں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، لیکن جس طرح سے ہماری عوام کا یہ فیصلہ ہے، یہ بانی پاکستان کا فیصلہ ہے کہ یہ کسی صورت پہ بھی. اب دیکھیں آخری بات، حکومت کا جو موقف اس کے اوپر بڑی باتیں، بعض دفعہ تو کچھ لوگ اپنی طرف سے ہی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر، جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے جی، اندر خانے پتہ نہیں یہ کچھ ہو چکا ہے، گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. یہ چیزیں یہ مفروضے ہیں سارے. اب جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی آفیشیل ایک چیز جو سامنے آئی ہے بڑے عرصے کے بعد، وہ ابھی حالیہ دنوں میں جدہ میں جو اسلامی تعاون تنظیم کا ایک بڑا اجلاس ہوا، اس میں ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی، اور اسحاق ڈار نے وہاں پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا، میسیج دیا پوری دنیا کو کہ پاکستان کسی صورت میں بھی نہ ہی گریٹر یہ جو ابراہیمی جو اکورڈ اس میں جا رہا ہے، معاہدہ ابراہیمی میں، اور نہ ہی ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے. اور یہ انہوں نے عوام کی جو امنگیں ہیں، عوام کے جو جذبات ہیں، عوام کے جو ایموشنز ہیں، ان کی ترجمانی کی ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، پاکستان کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہی ہمارا فیصلہ ہے، یہی حقیقت ہے، اور اسی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے. چاہے ہمیں جو بھی سہانے خواب دکھائے جائیں کہ جی آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں، تو بہرحال یہ اصل میں یہ ابراہم اکورڈ جو ہے یہ گریٹر اسرائیل ایک منصوبہ ہے جو کہ میں نے بتایا 2017 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا اور ابھی یہ چل رہا ہے. بہرحال پاکستان کا موقف یہی ہے اب تک کہ ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بھی آسانیاں ہوں، ہمارے لیے بھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.